کئی دفعہ والدین ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے کہیں نا کہ بیٹا برگر کھا لو اور یہ کہہ دے یس تو ہماری عید ہو جاتی ہے. یہ اتنی نو کہتا ہے کہ کبھی یہ ہمیں یس کہہ دے اپنے ہی چاہے آئس کریم کا معاملہ ہو. اس کو ہم لش گرین سٹینڈ کہتے ہیں. ایک گرین سٹینڈ ہوتا ہے, ایک یلو ہوتا ہے, ایک ریڈ ہوتا ہے, ایک یہ لش گرین سٹینڈ ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ سٹینڈز کیا ہوتے ہیں؟ گرین سٹینڈ, یلو سٹینڈ, ریڈ سٹینڈ. جیسے والدین اکثر ہمیں پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ گرین سٹینڈز, یلو سٹینڈز اور ریڈ سٹینڈز لینا شروع کریں. گرین سٹینڈز کا مطلب ہے کہ وہ باتیں بچے سے کہیں جو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. فی الحال وہ باتیں نہ کہیں جو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. جسٹ دا گرین سٹینڈ. تو ہم والدین کو پوچھتے ہیں کہ آپ کیا گرین سٹینڈ لے سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں. میں نے کہا اگر آپ کہیں بچے کو کہ ایک گلاس پانی دے دو بیٹا تو دے دے گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں دے گا. وہ کہے گا جی نوکر جو ہے نا اس کام لیے, مینو کیوں کہہ رہے ہو. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج کے بچوں کے ساتھ والدین کون سے گرین سٹینڈ لے سکتے ہیں جو کہ ایسی باتیں ہیں جو مان ہی لیتے ہیں بچے. آ کے میرے پاس ہو جاؤ. یہ لش گرین سٹینڈ ہے. یہ گرین سٹینڈ بھی نہیں ہے, اس سے بھی اگلی سٹیج ہے کہ بیٹا آئس کریم کھاؤ گے, بیٹا کافی پیو گے, بیٹا تم برگر کھاؤ گے. تو یہ لش گرین ہیں. گرین سٹینڈ یہ ہیں کہ اچھا بیٹا ذرا مجھے گاڑی پہ میری سہیلی سے ملا لاؤ, یا اچھا چلو یہ مارکیٹ سے میرے ساتھ تم گروسری کر لو. آسان والی بات. یلو سٹینڈ یہ ہے کہ جو بچہ بہت مشکل سے مانے, 5-7 دفعہ کہنا پڑے. ریڈ سٹینڈز وہ ہیں جس پہ گھر میں مشکلات ہو جاتی ہیں, توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, شیشے ٹوٹے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب چیزیں سمجھنا کیا آپ کے لیے بہت مشکل ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نہیں سمجھ لگتا تو پھر پوچھ لیں. سمجھائیں گے تو سمجھیں گے نا. ہمارے بچے ہیں, ان کو سمجھانا ہمارا کام ہے. اور ہمارے پاس 2 پرابلمز ہیں. یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سمجھانا کیسے ہے, یا ہمارا کوئی بچے سے ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ سمجھائیں تو وہ سمجھ لے. کیونکہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہو اور اس کو سمجھانا ہو تو ایک تو ریلیشن شپ چاہیے, کوئی ریلیشن شپ. ایون راہ چلتے کو بھی آپ کہیں نا کہ میری گاڑی کا پنکچر ہے تو ذرا مدد کر دو, تو آدھے لوگ تیار ہو جائیں گے, اسپیشلی اگر آپ ایک لڑکی ہیں. تو مطلب کہنا ہے کہ گھر میں اپنے ہی بیٹے کو کچھ کہیں اور وہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ نہیں ہے, یا آپ کو اسے کہنا نہیں آتا. جب آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سمجھانا کیسے ہے, پر ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, تو ہم نے ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ. آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے پر آپ کو سمجھانا نہیں آتا. آپ نے سمجھانا سیکھنا ہوتا ہے. ایزی کہ اگر آپ جو ہے سمجھانا سیکھ لیں, ریلیشن شپ آپ کا آلریڈی ہے, اور ہم اگر ریلیشن شپ بنانا سیکھ لیں, سمجھانا ہمیں پہلے ہی آتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ مل جل کے ہم اچھا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ڈیپ انٹرسٹ لینا ضروری ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جمع کرا دیا, 4 دفعہ جمع کرایا, 3 دفعہ جمع کرایا, یہ جمع کرائے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت فیملیز ہمیں کہتی ہیں کہ جمع کرایا. کیا مطلب ہوتا ہے جمع کرایا؟ ہمارے مریض کو جمع کیا جاتا ہے, چاہے وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہو, چاہے وہ ایڈکٹ ہو, تو اس کو جمع کرایا جاتا ہے. جمع کرانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یورپ اور امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کہیں جمع کرا دیتے ہیں, یعنی پارکنگ کرا دیتے ہیں گاڑی کی, پیڈ پارکنگ. یہ اس کو ہم جمع کرانے کو, یہ ساری دنیا میں یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. صرف ہماری ٹرمینالوجی اتنی زبردست نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں جمع کرا دیا. امریکہ میں کہتے ہیں اپنا پیشنٹ پارک کرا دیا, پیشنٹ پارکنگ, کہ چلو جیسے فریزر میں نہیں رکھ دیتے 4 دن, وہ اس طریقے سے. کیا یہ ٹھیک چیز ہے؟ غلط چیز ہے نا. نہیں, بعض اوقات پیشنٹ خود بھی کہتے ہیں نہیں, کچھ عرصے کے بعد چھوڑتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد چھوڑتے ہیں. پہلے دن جب آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جمع کرانا ہے. اٹ سیز اٹ آل. یہ سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی یہ ساری جدوجہد بہت مزیدار ہو سکتی ہے اگر آپ دل سے اس میں شریک ہو جائیں, تکلیف سے نہیں, پیار سے اس جدوجہد میں شامل ہو جائیں. میں اپنے آج بھی ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا, کوئی 20 کے قریب, لاہور, کراچی, اسلام آباد سے سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, دیگر لوگ تھے. تو میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ورک پلیس پہ تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو دل سے کام کریں. ورک پلیس پہ اگر بور نہیں ہونا چاہتے, تکلیف میں سے نہیں گزرنا چاہتے, تو دل سے کام کریں, اسے انجوائے کریں, اس کا پلیئر لیں. ایک باغبان کی طرح جس کے سامنے پھول کھلتے ہیں تو اس کو پلیئر ملتا ہے, حالانکہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوتا ہے. اور وہی کام ہم خوش دلی سے کریں تو کچھ اور مطلب ہے, وہی کام بد دلی سے کریں تو پھر اذیت ہے.